ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر کہا جا سکتا ہے بڑا زبردست طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے؟ جی کچھ کام کیا بھی ہے اور کچھ پہلو تشنا بھی ہیں. میں نے احتیاطاً انہیں لکھ لیا ہے. جی ٹھیک ہے, تاکہ کوئی ابہام نہ رہ جائے اور کوئی تشنگی نہ رہے. صحیح. دیکھیے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ چونکہ کسی بھی وقت جارحیت کا دشمن ارتکاب کر سکتا ہے. ہمیشہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے, جب آپ کا ایک دشمن ہے تو اس سے خیر کی توقع تو نہیں کی جاتی, کسی وقت بھی کر سکتا ہے. اور بھارت کی تو پہلے دن سے اسٹیبلشمنٹ کی یہ پالیسی رہی ہے کہ پاکستان کے وجود کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. تو ایسی صورت میں قومی طاقت کے سارے عوامل استعمال کے, ہر وہ چیز جو استعمال کی جا سکتی ہے وہ کی جائے گی, پوری قوم کو اور اس کی پوری صلاحیت کو, اور اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. صحیح. اقتصادی قوت بڑھائی جائے گی. غالباً اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ اقتصادی حالت بہتر بنائی جائے گی تاکہ وسائل مہیا ہوں گے تو آپ اسلحہ بنائیں گے اور اسلحہ خریدیں گے, اور بیرونی پراپیگنڈے کا مقابلہ کیا جائے گا. وہ ڈس انفارمیشن لیب آپ کو معلوم ہے نا, 750 ویب سائٹس. جی. تو یہ اس وقت تو اصل جنگ یہی ہے. یعنی ایک تو ہے تخریب کاری, تحریک طالبان پاکستان کے ذریعے اور گروہوں کے ذریعے, یہ این جی اوز کے ذریعے ڈس انفارمیشن. صحیح. یہ جو اخبار نویس بات پراپیگنڈا کرتے ہیں تو یہ اس کا حصہ ہیں. ان میں سے اگر نگرانی ان کی جائے تو بہت سی انفارمیشن مل سکتی ہے. بعض این جی اوز ہیں جو وہ جاسوسی کرتی ہیں اور معلومات فراہم کرتی ہیں دوسرے ملکوں کو. الیکٹرانک وارفیئر میں دفاعی صلاحیت بڑھائی جائے گی. دیکھیے اس میں تو پہلے ہی سے کام ہو رہا ہے اور چین کے تعاون سے ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ چین اس میں بعض پہلو میں امریکہ سے آگے نکل گیا ہے. اب تو انہوں نے مصنوعی سورج بھی بنا لیا ہے جو خاص علاقے کے لیے محدود علاقے میں تپش فراہم کرتا ہے اور سورج سے زیادہ فراہم کرتا ہے. جدید ٹیکنالوجی کے حصول میں خود مختاری. ٹھیک. یعنی زیادہ سے زیادہ جدید ٹیکنالوجی حاصل کی. ہم نے الخالد ٹینک بنایا ہے جو دنیا کا بہترین ٹینک نہیں ہے کہ بہترین ٹینکوں میں سے ایک ہے. جی. اور ہم نے جہاز بنایا ہے اور مزید وہ J-10 بھی بنانے والے ہیں, اس کے بھی کام شروع ہو چکا ہے. اور اسلحہ کی دوڑ میں شامل ہوئے بغیر کم سے کم جوہری صلاحیت, یہ ڈپلومیٹک لینگویج ہے. پاکستان کی جوہری صلاحیت آلریڈی انڈیا سے زیادہ ہے اور امید ہے کہ ہمیشہ زیادہ ہی رہے گی, اس لیے کہ یہ آخری ہتھیار آپ کا یہی ہے. اور اس ہتھیار کو استعمال نہیں کرنا ہوتا, اس کا خوف پیدا کرنا ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے ضیاء الحق نے اس کو استعمال کیا تھا. انڈیا حملے کا فیصلہ کر چکا تھا 1987 میں, مگر حملہ نہیں کر سکے تھے. ٹانگیں کانپ رہی تھی راجیو گاندھی کی جب ضیاء الحق نے اس سے کہا کہ اگر ایسا کیا تو ہم ایسا جواب دیں گے کہ نام و نشان مٹا دیں گے بعض شہروں کا. ظاہر ہے مقصد یہ تو نہیں تھا کہ ایٹم بم سے حملہ کیا جائے گا, مقصد یہ تھا کہ حملہ روکا جائے گا. یہ حملہ روکنے کے لیے ہے. میں اپنے اس موقع پہ بہرحال قائم ہوں پوری طرح آج بھی کہ انڈیا حملہ کرے گا ہی نہیں. کوئی چھوٹی موٹی کارروائی کر سکتا ہے اور اس کا جواب بھی اسے مل جائے گا. وہ پاکستان بے دست و پا تو نہیں ہے, فوج کا سائز چھوٹا ہے, ڈٹرمنیشن کم نہیں ہے, صلاحیت کم نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی وار ہارڈنڈ آرمی ہے, پاکستانی فوج کی صلاحیت اس سے بہت زیادہ ہے. یہ جو بات کہی ہے یعنی جنرل باجوہ نے, میرا خیال ہے ایک فقرے میں عمران خان صاحب نے جو کچھ کہا وہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ فوجی قوت جو ہے وہ قومی سلامتی کا صرف ایک جز ہے. سارے پہلو بروئے کار آنے چاہیے, تمام پہلو. اور ظاہر ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد اقتصادی قوت ہے اور قومی ہم آہنگی ہے. قومی ہم آہنگی 65 میں ساری قوم پشت پہ کھڑی تھی فوج کے, اور اچانک حملہ ہوا تھا, ذہنی طور پر تیار نہیں تھے بالکل. لاہور اور سیالکوٹ پہ بارڈر پہ پوری آرمی اتنی ڈپلائڈ نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے تھی, مگر دونوں جگہ حملہ روک دیا گیا. قوم پیچھے کھڑی ہے, یہ بھی ٹھیک ہے کہ روکا تو لڑنے والوں نے جو ٹینکوں کے سامنے سینے سفر ہو گئے, لیکن قوم بھی تو پشت پہ کھڑی تھی, اس سے مورائل بلند ہوتا تھا. یہی ایک راستہ ہے. جنگیں صرف فوج نہیں جنگ لڑا کرتی, قومیں لڑا کرتی ہیں, قوم دفاع کرتی ہے. اچھا, عمران خان صاحب نے جو کچھ کہا اس کے دیکھیں بیسک پوائنٹس کیا ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا باقاعدگی سے اجلاس ہوگا
اور پیش رفت کا جائزہ لیا جاتا رہے گا۔ پراپیگنڈے کی جنگ میں افواج کو حکومت کی مکمل حمایت حاصل رہے گی۔ برآمدات اگر نہیں بڑھائی جاتی تو سرمایہ موجود نہیں ہوگا، یعنی قومی دفاع کے لیے سرمایہ، انڈیا کا بجٹ ہمارے صرف دفاعی بجٹ ہمارے بجٹ سے دگنا ہو گیا ہے۔ پھر یہ کہا کہ سرمایہ کاروں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں اور انہیں کام نہیں کرنے دیا جاتا۔ صحیح۔ آنے والے وقتوں میں پانی کا چیلنج ہے، ہم 10 ڈیم بنا رہے ہیں۔ اچھا، اب اس میں دیکھیے یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جس پہ ڈس ایگری کیا جائے، لیکن پانی کا چیلنج صرف ڈیم بنانے سے نہیں پورا ہوگا۔ ڈیم تو بہت، ایوب خان کے دور کے بعد پہلی دفعہ ڈیم بن رہے ہیں، یہ بڑی یعنی خوشائند بات ہے۔ یہ پانی ویسٹیج بہت ہے، زمین ہموار نہیں ہے، کہیں پانی کھیت میں کھڑا ہوتا ہے، زیادہ تر زمین اچھی ہے، اور کہیں پانی سیراب چڑھتا ہی نہیں ہے۔ لیزر لیولنگ ضروری ہے، پیسٹی سائیڈ میں ملاوٹ ختم کرنا ضروری ہے، صحیح، ٹھیک۔ اور کھاد کا بر وقت، یہ کھاد کا کرائسس آپ نے دیکھا، اب اس میں ہم بات کرتے رہے، مزید اس میں اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پانی فلڈ اریگیشن نہیں ہو سکتی۔ اب وزیر اعظم صاحب کو معلوم ہونا چاہیے، یہ بات انہیں کہنی چاہیے تھی۔ اب فوارے لگائے جائیں گے، اور یہ ممکن ہے۔ ممکن اس طرح ہے کہ عرب ممالک فوڈ سیکورٹی کے لیے انہیں ضرورت ہے، وہ یہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو فواد چودھری نے کہا کہ شہریت دے دی جائے گی، اس میں ایک تو افغان سرمایہ کار ہیں جو ترکی میں، ملائیشیا میں، ایران وغیرہ میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، تو انہیں یہاں شہریت دی جائے اور وہ یہاں سرمایہ کاری کا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اگرچہ اس کی اور شرائط بھی ہے، میں اس کی بات کرتا ہوں۔ اچھا، تو دوسرا، وہ عربوں کو خوراک چاہیے، پانی نہیں ہے، بہت کم عرب ملک ہیں، یعنی مصر ہے جہاں پانی ہے، کوئی ایک آدھ اور ہو سکتا ہے، انہیں خوراک کی ضرورت ہے۔ تو آپ کے پاس جو 2-2.5 کروڑ ایکڑ پڑے ہوئے ہیں، آپ انہیں سیراب کر سکتے ہیں، پانی کی ضرورت ہے نا، اور تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی مٹی کو فصل اگانے کے لیے۔ تو فواروں سے آپ پانی لگائیں تو 90% کہا جاتا ہے، اگر 70% پانی بھی بچ رہے تو 1 انچ بھی ایسا نہیں رہے گا جو سیراب نہ کیا جا سکتا۔ آپ انہیں دیں، فرض کیجئے 10 سال کی، 15 سال کی، 20 سال کی لیز پہ دیں انہیں زمین کہ آپ اس میں خوراک اگائیں، اور وہ اگائیں گے تو اتنی خوراک ہوگی کہ ان کی ضرورتیں پوری ہوں گی، اور ہمارے ہاں بھی اناج سستا ہو جائے گا، چیزیں سستی ہو جائیں گی۔ پھر یہ ہے کہ فصلیں اب بدل گئی ہیں، اب یہ صرف گندم اور چاول پہ نہیں ہے، دنیا میں اور بہت سی قیمتی چیزیں آپ جانتے ہی ہیں، میں اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ اچھا، پھر یہ ہے جناب کہ کشمیر کو کتنی اہمیت دی گئی ہے نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں؟ ایک منٹ، جیو اکنامکس، یہ اصطلاح کب آئی تھی؟ یہ 1990 میں آئی تھی، جب سر جنگ اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی کہ آپ صرف فوجی طاقت، ذرائع ابلاغ کے ذریعے دنیا پہ حکومت نہیں کر، اثر و رسوخ نہیں بڑھا سکتے، اقتصادی قوت چاہیے۔ اس کا سب سے بہتر استعمال چین نے کیا ہے۔ چین نے ایران کو $400 بلین آفر کیے، بنگلہ دیش کو آفر کیے، ہمیں آفر کیے، سی پیک کا تصور دیا، افریقی ملکوں میں انویسٹمنٹ کی، سری لنکا میں کی، تو یہ ٹھیک ہے، مگر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سے مراد، ہماری مراد کیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے، اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ بھارت سے 100 سالہ دوستی کی جائے گی، تو اس کا مطلب ہے، اور یہ دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ یہ دو باتیں متوازی طور پہ کیسے چل سکتی ہیں؟ کیا آپ کشمیر کو بھلا دیں گے، خاموش ہو جائیں گے؟ مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ ایسا ہی ہے، اس لیے کہ کوئی سفارتی مہم نہیں چلا رہے۔ نواز شریف صاحب کا معاملہ تو یہ ہے، ایک لفظ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ہر روز میں دہراتا ہوں اور دہراتا رہوں گا، ایک لفظ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے مودی کے خلاف، قاتل اور قصاب کے خلاف۔ یہ بھی سفارتی مہم کیوں نہیں چلا رہے؟ کیا کشمیر کو بھلا دینا چاہتے ہیں؟ یہ دو چیزیں ممکن نہیں۔ اور 100 سالہ دوستی کیا ہوتی ہے؟ دوستی ہے، بس دوستی ہے، اور مگر دوستی سے پہلے دشمنی کے آداب تو طے کر لیں کہ اگر اختلاف ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی بھارت کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے، لیکن لگتا ہے کہ تجارت کھولنا چاہتے ہیں۔
ٹھیک ٹھیک. پھر یہ ہے کہ جمہوری اداروں کی اہمیت پر زور نہیں دیا گیا. ہم آہنگی کیسے پیدا کی جائے گی؟ سول ملٹری تعلقات میں ہم آہنگی کیسے رہے گی مستقل طور پہ؟ یہ حکومت ہے یا کوئی اور حکومت ہے، اس کا کوئی میکانزم بھی تجویز کیا جانا چاہیے، اس پہ زور بھی دیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اصلاحات کے حوالے سے ہارون صاحب، اداروں کے اندر اصلاحات کے حوالے سے پالیسی میں کیا طے کیا گیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے جی. پولیس کو بہتر بنایا جائے. کیا بہتر بنایا جائے گا؟ وہ آپ بتائیں کیا بہتر بنایا جائے گا؟ بھائی پولیس میں آپ نے ناصر درانی کو لے کے آئے اور وہ چلے گئے اور اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوا. ایک آئی جی آیا چلا گیا، دوسرا آیا چلا گیا، پسند نہیں آیا بزدار صاحب کو، تیسرا آیا چلا گیا، چوتھا آیا چلا گیا. ایف بی آر میں کیا اصلاحات کی آپ نے؟ ذکر ہی نہیں ہے ایف بی آر کا. مجھے بڑی حیرت ہوئی. عدلیہ جو ہے جس کی حالت اتنی خستہ ہے، 120 نمبر پہ ہے، اور جس کے اہلکار ججز میں تو ہیں اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن پولیس جو اہلکار ہیں وہ تو سارے کے سارے کرپٹ آلموسٹ ہو چکے ہیں. تو عدلیہ کی اصلاح کے، پولیس اور عدلیہ اور ایف بی آر کی اصلاح کے بغیر آپ کیسے کر لیں گے سول اداروں کی مضبوطی کو؟ اس پہ زور. بہرحال ایک پالیسی پیش کی گئی ہے، اس میں خامیاں ہو سکتی ہیں، مگر یہ خوشائند ہے. اپوزیشن کے پاس موقع ہے کہ اس میں انپٹ دے، تجاویز پیش کرے. یہ کوئی حتمی مسودہ تو نہیں ہے، اس پہ بحث کی جائے. اگر ہم زندہ رہنے کے آرزومند ہیں اور آپ روماندانہ طور پہ زندہ رہنے کے آرزومند ہیں، تو دوسری چیزوں کے علاوہ اس پالیسی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک آخری سوال، میڈیا بھی اس میں انپٹ دے سکتا ہے. درست. ایک آخری سوال ہارون صاحب. ٹھیک ہے. اس پالیسی سے صرف سنسنی پھیلانا ہی مقصود نہیں ہے تو میڈیا بھی اس میں انپٹ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. مجھے ایک آخری سوال پالیسی سے ریلیٹڈ ہی کرنا ہے ہارون صاحب. آپ کے نزدیک کون سے ایسے 3-4 بڑے مسائل ہیں جن کے حوالے سے بات ہونی چاہیے تھی مگر نہیں ہو سکی؟ تعلیم کا مسئلہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی پاکستان کے اندر ایسی صورتحال ہے کہ حکومت اس کے اوپر سرمایہ کاری کرے، حکومت اس کے اوپر پیسہ لگائے، تعلیم کو عام کرے؟ اور کون کون سے بڑے مسائل ہیں؟ 3 چیزیں. نمبر 1 تین چیزیں. نمبر 1، تعلیم کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کرتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کے پاس ایک ٹرینڈ ورک فورس ہونی چاہیے جو چین کے پاس تھی. 5, 7, 10 جماعتیں آدمی پڑھا ہوا ہو، کوئی ایک ہنر جانتا ہو. تعلیم ضروری ہے، اور ہائر ایجوکیشن کو بہتر بنانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر سائنٹسٹ نہیں ہیں، انجینئرز نہیں ہیں. آپ کا ایٹم بم کس نے بنا کے دیا؟ انجینئرز نے بنا کے دیا نا. میزائل انہوں نے بنا کے دیا نا. آپ کے پاس بہت شاندار ٹیم ہے. غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ دنیا کا 8واں بہترین انسٹیٹیوٹ تھا. ہم دنیا میں معاشی اعتبار سے کہاں کھڑے ہیں؟ کہیں 50ویں نمبر پہ کھڑے ہوں گے. جو بھی اشاریے آتے ہیں وہ کہیں 120ویں نمبر پہ ہیں، کس پہ. 8واں بہترین اب نہیں ہے. اس لیے کہ جب تک غلام اسحاق خان تھے، جب تک ڈاکٹر عبدالقدیر اس کی نگرانی کرتے تھے. ڈاکٹر عبدالقدیر نے مجھے بتایا، میں ان سے ملنے کے لیے گیا، ان کے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ دنیا کے زلزلے پر نگاہ رکھنے والے بہترین سائنسدانوں میں سے ایک ہے اور برطانیہ کے لیے کام کر رہے ہیں. صحیح. ہمارے ظفر اقبال صاحب جو مشہور شاعر ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں، انہوں نے کوئی 20-25 سال پہلے مجھے یاد پڑتا ہے لکھا تھا کہ فرانس کا نمبر 1 سائنسدان جو ہے وہ پاکستانی ہے. آپ کی ساری جو ہے یعنی ذہانت وہ باہر چلی جاتی ہے. آپ کے کان کن آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ ٹھیکہ دیں گے غیر ملکی کمپنیوں کو، ریکوٹیک کا یا سوات میں جہاں بھی آپ نے مائننگ کرنی ہوگی. تعلیم ضروری ہے. اور باقی تو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ فلاں اداروں کو بہتر بنانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہارون صاحب آپ دنیا کے بڑے کارناموں کے حوالے سے بات کر رہے تھے. سائنس کی بھی آپ نے بات کی، سائنس کی بھی آپ نے بات کی، تعلیم کی بات کی، ابھی چائنا کے حوالے سے آپ نے مصنوعی سورج کی بات کی. پاکستان کہاں پر کھڑا ہے؟ دنیا تو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. ہاں، ایک اور اہم بات، اگلے 15 سال میں 10-15 سال میں آپ کو انڈسٹریلائزیشن پہ توجہ دینی ہوگی، جس میں آپ بہت پیچھے رہ گئے. ایوب خان کے دور کے بعد کبھی بھرپور کام اس پہ نہیں ہوا. نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپ کی فیکٹریاں لوگ یہاں سے اٹھا کے بنگلہ دیش اور سری لنکا لے گئے. ملائیشیا میں جا کے سرمایہ کاری کی لوگوں نے. وہ اس ماحول فراہم کرنا ہوگا، اور یہ اس کھینچا تانی کے ماحول میں، اس تلخی کے ماحول میں یہ ممکن نہیں ہے. یہ تلخی کم کرنی پڑے گی.
صحیح ہے، ٹھیک ہے. میں اپنا سوال پھر سے دہراؤں گی ہارون صاحب. ایک تو آپ نے مصنوعی سورج کے حوالے سے چائنا نے ترقی کی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک نئی ٹیلیسکوپ ہے جیمز ویب ٹیلیسکوپ، اس نے بھی ہارون صاحب ایک تہلکہ مچا کر رکھ دیا دنیا میں. دیکھیے، ہبل آخری بڑی ٹیلیسکوپ تھی جو 600 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی زمین سے. یہ پہنچ گئی ہے کل 15 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پہ، 15 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پہ، اور نئے افق دریافت کرے گی کائنات کے. دیکھیے قرآن مجید یہ کہتا ہے 7 زمینیں ہیں اور 7 آسمان ہیں اور ان سب پہ ہمارا حکم اترتا ہے. یہ ابھی 15-20 برس پہلے تک تو دوسری یونیورس کا تصور ہی نہیں تھا، اس آپشن پہ غور ہی نہیں کر رہے تھے سائنسدان. اب کر رہے ہیں، کچھ عرصے سے اس پہ غور کر رہے ہیں. خود اپنی کائنات کے بارے میں بہت سی چیزیں ہم نہیں جانتے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب معراج پہ تشریف لے گئے کہ سیڑھیاں تھیں. اب ایک چند برس پہلے ایک امریکی سائنسدان نے کہا کہ ہاں سیڑھیاں ہیں، اور اگر ہم ان تک پہنچ سکیں تو آسمان کی بلندی تک پہنچ سکتے ہیں. وہ تو خیر کب ہوگا، خدا جانے کب ہوگا. اس میں دیکھیے یہ ایک بڑا، اتنا بڑا یہ ایک واقعہ ہے، حیرت انگیز، یہ تاریخ ساز واقعہ ہے. 300 ایک تو پہلے یہ ہے کہ وہ اس کا سائز اتنا بڑا تھا کہ اس کو فولڈ کر کے یعنی تہ کر کے ایک راکٹ کے ذریعے پہنچایا گیا، ویسے نہیں پہنچایا جا سکتا تھا. حیران کن. دوسری بات یہ ہے، اور پھر انفولڈ کر دیا گیا، کھول دیا گیا، اور کامیابی کے ساتھ، کوئی اس میں خرابی نہیں. تیسری اہم بات یہ ہے کہ 334 پرزے تھے اس سسٹم میں کہ جس کے ذریعے اسے آپریٹ کرنا تھا زمین سے، صحیح، اسے کنٹرول کرنا تھا، اسے کام لینا تھا. اور ان میں سے ایک پرزہ بھی اگر خراب ہو جاتا تو وہ کام نہ کرتی، مشن فیل ہو جاتا. کل یہ خبر آئی کہ 334 کے 334 پرزے ٹھیک کام کر رہے ہیں، اور آپ کے پاس معلومات کا ایک انبار ہوگا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں. اب وہ سورج کا ہے. ہارون صاحب بریک پر چلتے ہیں. بریک سے واپس آ کے مصنوعی سورج کے حوالے سے کچھ میں آپ کے ساتھ بات کروں گی. ایک بریک سے واپس آ کے جو دوسرا بڑا کارنامہ ہے سپر پاور چین کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. مگر سانحہ مری کے اوپر پوری قوم کا دل اب بھی افسردہ ہے. اس کے حوالے سے نئے حقائق سامنے آئے ہیں، اس کی کچھ ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ